أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی 73ویں آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا
جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس سلسلے میں معرفت امام کے عنوان پر ہونے والی یہ آج 7 محرم کی گفتگو ہے۔ وہ صفات امام علیہ الصلاۃ والسلام کے جو عیسیٰ کریمہ میں بیان ہوئے ہیں، انہی پر ہماری گفتگو ہے، اور اقامت الصلاۃ پر گفتگو ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، کہ پروردگار عالم نے امام کی طرف کار خیر انجام دینے، نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی۔ قیام نماز امام کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ عنوان ہے کہ جو بندے کو معبود سے ملاتا ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے خدا سے گفتگو کرے تو اسے چاہیے کہ نماز میں کھڑا ہو، اور اگر نماز میں کوئی دعا مستجاب بھی نہ ہو، کہ ایسا نہیں ہے، اگر کوئی دعا مستجاب بھی نہ ہو تو صرف اتنے ہی پر شکر کرنا چاہیے کہ اس مالک نے ہم کو اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع دے دیا۔ اگر کوئی دعا مستجاب نہ بھی ہو، میں نے عرض کیا جب کہ ایسا نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مومن کی دعا مستجاب نہ ہو۔ شب جمعہ بھی ہے، فقرہ آ گیا ہے، آپ خود سوچیں، وہ پروردگار جس نے نہ جانے کتنی نعمتیں بغیر مانگے دے دیں، کتنی نعمتیں شمار سے باہر ہیں، اور ہر نعمت کو اس نے دائمی دیا ہے۔ جب تک انسان کفران نعمت نہ کر دے، لیکن بعض اوقات وہ کفران نعمت کے بعد بھی نعمت کو سلب نہیں کر رہا، یہ عجیب ہے۔ جب بچہ ماں کے شکم میں ہے تو باپ کو پتہ ہے کہ اسے کون سی نعمتیں دی جا رہی ہیں، ماں اسے کوئی نعمت دے سکتی ہے نہیں، نہ باپ جانتا ہے کہ تہرے پردوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، نہ ماں کو خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی دست قدرت ہے جو صنائی کر رہا ہے، جو تصویر بنا رہا ہے، کہ خود قرآن مجید میں کہتا ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس نے تمہاری تصویر کشی کی ہے ماؤں کے شکم کے اندر، جیسے چاہا تصویر بنائی۔
یہ اختیار باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے. کیف یشاء، جیسے چاہ رہا تھا تصویر بنا رہا تھا. تمہیں تو سلیقہ بھی نہ تھا، تمہیں تو شعور بھی نہ تھا کہ تم کچھ کہہ سکتے یا مانگ سکتے یا روک سکتے. تمہارا باپ بھی نہیں جانتا تھا، تمہاری ماں بھی نہیں جانتی تھی. اگر ہم یہ تمہیں قوت بصارت نہ دیکھتے، پوری دنیا لگ جاتی تمہیں بینا نہیں بنا سکتی تھی. اگر ہم تمہیں سننے کی طاقت اور قوت سماعت نہ دیتے، پوری کائنات لگ جاتی تمہیں سماعت نہیں دے سکتی تھی. اگر ہم تمہیں بولنے کی طاقت نہ دیتے، پوری دنیا لگ جاتی تمہیں گونگا ہی کر سکتی تھی، تمہیں بولتا ہوا نہیں بنا سکتی تھی. یہ ہاتھ پیر، یہ دماغ، یہ فکر جو بھی ہے ہم نے سب تمہیں عطا کیا ہے. نہ تم نے مانگا تھا، نہ تمہارے ماں باپ کو اطلاع تھی. اے ناشکر انسان، اب تو تصور کر کہ وہ خدا جو بغیر مانگے اتنا دے دے. وہ پروردگار جو بغیر مانگے وجود اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں، وہ پروردگار جو بغیر مانگے اتنا عطا کر دے، اور جب بندہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے ہاتھ پھیلا دے گا تو وہ کتنا عطا کرے گا اپنی بارگاہ سے. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد. یہ نماز اسی چیز کا تصور ہے جہاں عظمت باری تعالیٰ کا تصور بھی ہے، اپنی پستی کا تصور بھی ہے، خدا کے سامنے دعا کا تصور بھی ہے. عجیب چیز ہے، عجیب مرحلہ ہے. اور پھر ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ایسا نظام دیا ہے پروردگار عالم نے. دو ہی نظام ہمارے پاس ہیں اس طریقے کے، ایک نماز جماعت اور ایک عزاداری. یہ دو ایسے نظام ہیں ہمارے پاس کہ اگر درست طریقے سے انجام پا جائیں تو نہ جانے زمانے میں کیا ہو جائے. دو ایسے نظام ہمارے پاس ہیں. اب میں صرف مقدمتاً یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. صرف نماز جماعت کا آپ تصور کریں، چونکہ بات دور تک جا رہی ہے، میں ایک پیغام ہی کے طور پر صحیح. نماز جماعت کا صرف تصور کیجیے آپ ہے کیا چیز. ایک گفتگو میں نے پہلے کی تھی، پرسوں کی گفتگو میں، کہ جہاں جناب سیدہ فرماتی کہ فرض اللہ الصلاۃ تنزیہا من الکبر. علیہ السلام کہ پروردگار عالم نے نماز کو فرض کیا ہے تمہیں کبر و تکبر سے دور کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے. نماز جماعت اس کا مظہر ہے. خبردار، کسی کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، کسی کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے. یہ ایک مرحلہ تھا. اس کے علاوہ نظام تصور کرے پروردگار عالم کا. کیا کہا گیا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہے مگر مسجد میں. اس کے معنی یہ نہیں کہ گھر میں نماز باطل ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. باطل نہیں ہے گھر میں نماز، لیکن جو تصور ہے نماز کا، جس لیے ہم نے نماز کو فرض کیا ہے، اس مقام تک نہیں پہنچو گے. شاید اگر یہ بات آج آئی تو میں عرض کروں گا آپ کے سامنے، نماز پڑھ لینا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے. میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر پہنچ جاؤں وہاں تک. پڑوسی کے لیے کہ نہیں، مسجد آؤ. حتیٰ یہاں تک ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی 2-4 دن مسجد نہ آئے تو سوال کرتے تھے کہاں گیا وہ انسان. کیا رسول اللہ اس کے ساتھ کوئی مشکل آ گئی ہے، بیمار ہے تو عیادت کے لیے جاتے تھے، پریشان ہے تو مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک سسٹم ہے جو دے رہا ہے پروردگار عالم، ایک نظام ہے جو ہمیں دیا گیا ہے اس کے ذریعے سے کہ حاضر ہو نماز میں، ایک دوسرے کی خبر رکھو، کون ہے، کیا ہے، کہاں گیا، کل تک آتا تھا آج کیوں نہیں آیا. یہ نظام ہے. یہ ایک امام جماعت، توجہ کریں، اگر صرف یہ سسٹم درست ہو جائے
کہ دونوں طرف سے مشکل ہے اس کے اندر، ایک امام جماعت جو موجود ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ وہ امام جماعت جو ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، یہاں ہو، کہیں ہو، جو ایک ریزیڈنٹ عالم ہے، آخر اس کی حیثیت کیا ہے؟ بعض جگہوں پر اس بیچارے کی حیثیت کیا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ کام کرنے والے ہیں، مثلا ایک جھاڑو دینے والا ہے، مثلا ایک لائٹ ٹھیک کرنے والا ہے، اس میں ایک نماز پڑھانے والا ہے، تھوڑی سی جاب کا فرق ہے، بس ایک عنوان کا فرق ہے، ایسا ہے۔ اسے کہتے ہیں امام جماعت۔ اس چیز کے لیے پروردگار عالم نے سسٹم رکھا ہے، اتنی زیادہ تاکید جماعت کے اوپر۔ اور عجیب چیز ہے، آپ دیکھیے اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہوں یہاں پر کھڑے ہوئے اور اس کو آپ بیچ رہے ہوں 10 درہم کی، اور ایک انسان کچھ دور پہ کھڑا خرید رہا ہے، اس نے کہا اگر یہاں آ کے دو گے تو ہم 70 گنا زیادہ خریدیں گے اس چیز سے جو تم وہاں دے رہے ہو، آپ یہاں بیچ دیں گے اسے؟ کا سوال ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں، گھاٹا ہے اس میں۔ اچھا، پروردگار کہہ رہا اگر ایک رکعت تم نماز گھر میں پڑھ رہے ہو اور اگر اپنے گھر کو چھوڑ کر کے ہمارے گھر میں پڑھ لو گے تو ہم ایک کو 70 بنا دیں گے۔ 70 کی فیگر یعنی کہ 71 نہیں ہوگا، نہیں، زیادہ، کم از کم اتنے گنا تو ہے ہی، وہ بھی فرادہ۔ اور اگر جماعت میں کھڑے ہو گئے اور 10 سے زیادہ ہو گئے تو فرشتوں کے اندر طاقت نہیں ہے کہ حساب کر لے ثواب کا۔ میں کسی انسان پر یا کسی چیز پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، صرف سسٹم کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ صرف نماز جماعت کا جو سسٹم پروردگار عالم نے رکھا ہے، جس کے لیے اتنا ائمہ طاہرین نے تاکید کی ہے کہ حد نہیں۔ کیوں ہے آخر یہ؟ آپ جا گھر میں پڑھ لیں، جا کے وہاں پڑھ لیں، اسے فرق کیا پڑتا ہے؟ اتنا ثواب دیں گے اور یوں ہوگا اور یوں ہوگا، نہ جانے کتنی روایات ہیں۔ بالآخر یہ مجلس کا عنوان اس سے متعلق نہیں ہے، ورنہ میں گفتگو کرتا اس پر اور کھل کر کے آپ کے سامنے۔ کیوں ہے یہ؟ بالآخر ایک نظام ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہے، ایک امام جماعت جو کسی محلے کے اندر موجود ہے، اس کی ذمہ داری صرف نماز پڑھانا نہیں ہے، بلکہ ایک شخص ہے جو پورے محل کا معتمد انسان ہونا چاہیے۔ پورے محلے کا، جہاں مسجد کے اطراف میں جو گھر آ رہے ہیں، تقریباً 40 گھر کا راؤنڈ کیجیے آپ، اور ایک دائرہ بنائیے چاروں طرف، اور اس دائرے میں جتنے مکانات آ رہے ہیں، چونکہ پڑوسی کا عنوان وہاں تک تعلق کرتا ہے کم از کم، ان تمام گھروں کے لیے اس شخص کو معتمد ہونا چاہیے، اس شخص کو امین ہونا چاہیے۔ توجہ کریں، اس شخص کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے محلے میں کون فقیر ہے، ہمارے محلے میں کون غریب ہے، ہمارے محلے میں کس میں یہ چیز خریدنے کی طاقت ہے، کس میں فلاں چیز لینے کی طاقت نہیں ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے۔ کتنے ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں، کتنے ایسی بچیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، کتنے ایسے جوان ہیں، لڑکے ہیں جو شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں، کتنوں کو روزگار کی ضرورت ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے۔ صرف سسٹم کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اسے پتا ہونا چاہیے۔ اب اگر کسی کے پاس کوئی ایسا بجٹ موجود ہے، کوئی خیرات ہے، کوئی خیر کرنا چاہتا ہے، کوئی اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے، اس کے پاس آ کر کے جمع کرے۔ جو غریب ہے اس کے پاس سے آ کر کے لے لے، اس کی بھی عزت محفوظ ہے، اس کی بھی عزت محفوظ ہے۔ جو رقومات شرعیہ ہیں، خمس ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کے پاس موجود ہو، لینے والے اس سے آ کر کے لے لیں۔ ہم نے ایسے ائمہ جماعت کو دیکھا ہے، بس میں وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا، جلدی سے مثال دے رہا ہوں۔ محل کے ایک امام جماعت تھے، اس جگہ کا تذکرہ بھی نہیں کروں گا آپ کے سامنے۔ مریض ہو گئے،
ہاسپٹلائز ہو گئے، انہیں لوگ عیادت کے لیے دیکھنے کے لیے گئے. طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی جاتا کچھ نہ کچھ لے کر کے جاتا، جوس ووس یہ وہ جا کر کے دے دیا. جس سے کہا اس نے خود مجھ سے بتایا. کہا میں گیا تو انہوں نے کہا کہ سنو فریج کھولو، اس میں اتنا سامان رکھا، میں اتنا کھا پی نہیں پاؤں گا، یہ زیادہ اسراف ہوگا، اس میں سے فلاں چیز نکالو، اس شاپر میں ڈالو. کہا جو کچھ وہ کہتے رہے ہم کرتے رہے. کہا اس کو جا کر کے فلاں گھر میں دے دینا، وہ جوس نکالو، فلاں چیز نکالو، فلاں چیز نکالو، اس کو جا کر کے فلاں گھر میں دے دینا. کہ اسی طریقے سے انہوں نے سارے شاپر بنوائے، کچھ کم کچھ زیادہ، کسی میں کچھ کسی میں کچھ، اور ہم کو کہا کہ وہاں جا کر کے دے دینا. اسے کہتے ہیں امام جماعت، اسے کہتے ہیں امام جماعت. یہ ہے امام جماعت کہ جس کو معلوم ہے کہ اس گھر میں پھل خریدنے کی طاقت نہیں ہے، کس گھر میں جوس لینے کی طاقت نہیں ہے، کس کے یہاں فلاں چیز کی طاقت نہیں ہے. یہ ایک سسٹم ہے جو پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے حوالے کیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اب بات یہاں تک آ ہی گئی ہے تو میں صرف ایک واقعہ اور نقل کر دوں آپ کے سامنے اور بات آگے بڑھ جائے. جماعت میں شریک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ امام جماعت ایک بازار میں ایک مسجد ہے، وہاں پر وہ نماز پڑھاتے تھے، آیت اللہ تھے. ایک شخص عارف انسان تھا. کہا کہ نماز جماعت میں وہ کھڑے ہوئے، غالباً ظہرین کی نماز ہے، اب یہ ظہر یا عصر مجھے نہیں یاد، اقامت کہتے کہتے پیچھے مڑ گئے اور مجمع پر اپنے پہلے صف والوں پر نظر ڈالی اور ایک سے کہا فلاں اس کی بیٹی کی شادی ہے، اسے ایک فریج دے دو. اس نے کہا جی ٹھیک. دوسرے سے کہا کہ اس کو تم ایک قالین دے دو. اس نے کہا ٹھیک. کسی سے کہا تم واشنگ مشین دے، کسی سے کچھ کہا، اور سب فوراً چشم کہتے رہے. یعنی ایک اقامت روک کر کے پورا جہیز تیار ہو گیا. دیکھ رہے ہیں آپ کیوں؟ اس امام جماعت کو پتا ہے اس میں یہ دینے کی طاقت ہے، اس میں وہ دینے کی طاقت ہے، اس میں یہ دینے کی طاقت ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ جب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر درست ہے جو کہہ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. باہر کا ہال فل ہو گیا ہے، آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ جتنا آپ لوگ سمٹ کے آگے آ سکتے پلیز آ جائیں. باہر مین انٹرنس پہ سینکڑوں افراد کھڑے ہوئے ہیں. ایک باواز سے بلند صلوات پڑھتے ہوئے جتنا آگے آ سکتے آ جائیے پلیز. جو بھی جگہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں بنا لیں، چونکہ مشکلات کا آپ کو اندازہ ہے. کاش وہ دن آ جائے کہ یہ نہ کہنا پڑے کہ لوگ باہر کھڑے ہیں. پروردگار اتنی بڑی جگہ کا انتظام کر دے. بہرحال یہ صلوات اور پڑھے محمد اور آل محمد. غرض کہ آپ سسٹم کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک نماز جماعت کا سسٹم ہے کتنا کچھ دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسے امام جماعت ختم ہو گئے دنیا سے، نہیں، ضروری ہے کہ ایسے افراد کو تلاش کیا جائے. لوگ موجود ہیں لیکن جو خوددار ہوتا ہے وہ دروں پر بھاگتا نہیں پھرتا، اور جو ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں وہ کسی دوسرے غرض کے تحت ہوتے ہیں. یہ پہچاننا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. جس طریقے سے یہاں کی ذمہ داری ہے، یہاں لانے کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے وہاں لانے کی ذمہ داری ہے. یہ معتمد ہے پورے محل کا. اگر ایسا انسان مل جائے تو سماج کہاں پہنچ جائے گا آپ اندازہ لگائیں کہ ساری چیزوں کی ذمہ داری اس پر آ جاتی ہے. اعتماد اس کے اوپر ہوگا، امانت داری اس کے لیے ہوگی، قوم بھی مطمئن ہے، وہ خود بھی مطمئن ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو بالآخر پروردگار عالم نے ایسا نظام دیا ہے ہمارے پاس،
ایسا سسٹم عطا کیا ہے، اگر اس کو ہم عمل میں لے آئیں تو نہ جانے کتنی مشکلات خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے ائمہ طاہرین نے بہت زیادہ اہتمام کیا ہے اس کا۔ بس یہاں سے میں ذرا سی گفتگو آپ کے سامنے، پیغمبر نے کیوں کہا قرۃ عین فی الصلاۃ؟ پروردگار عالم نے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک کو نماز میں قرار دیا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز ہے، یہ یوں ہی پیغمبر نے کہہ دیا؟ دیکھیے ایک مسئلہ ہے اور تھوڑا سا دقیق بھی ہے، لیکن اگر انسان کرنا چاہے تو ہو بھی سکتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس جگہ پہنچائیں جیسا کہ جناب سید الشہداء نے اپنی دعا میں کہا ہے، دعائے عرفہ میں پروردگار سے کہا ہے۔ اسی طریقے، اسی سے استفادہ کر کے میں عرض کر رہا ہوں، ہم اور آپ اپنے آپ کو اس جگہ فرمائیں، پہنچائیں کہ جہاں وہ منزل آ جائے کہ ہم ان چیزوں کو دوست رکھیں جن کو اہل بیت دوست رکھتے ہیں، اور ان چیزوں سے دشمنی رکھیں جن سے اہل بیت دشمنی رکھتے ہیں۔ توجہ کریں، چونکہ میں کل سے پرسوں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں اسی چیز پر کہ محور ہماری زندگی کے لیے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ ان کے علاوہ کوئی چیز ہمارے لیے محور نہیں بن سکتی۔ کوئی بھی ہو جو اہل بیت سے پھرا وہ اپنا نہیں ہے۔ اہل بیت محور ہے کائنات کے لیے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہنچائیں کہ ہم اہل بیت جس چیز کو چاہتے ہیں ہم بھی اسے چاہیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ رات میں سوئے صبح اٹھے ایسے ہو گئے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی، اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی، سارا مراقبہ اسی کے لیے ہے، سارا جہاد اسی کے لیے ہے۔ کیسے؟ چونکہ میں کل بھی میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر رجس کو تم سے دور رکھے۔ کسی طرح کا رجس آل محمد کے نزدیک نہیں جا سکتا۔ توجہ کریں، جو بھی رجس ہیں وہ آل محمد سے دور رہیں گے۔ قرآن سند دے رہا ہے۔ گناہ رجس ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہے۔ کسی طرح کے گناہ کا تصور ہے آل محمد تک؟ کیسی بات کرتے ہو خاکم بدہن؟ گناہ نہیں، خطا اور نسیان کا تصور نہیں ہے آل محمد پر، صاحب کا تصور نہیں ہے آل محمد کے پاس، ترک اولا کا بھی تصور نہیں ہے آل محمد کے پاس۔ ترک اولا کا معلوم کسے کہتے ہیں؟ دو چیزیں ایک طرح کی ہیں، اسے دو مسجدیں ہیں، ایک مسجد جامع مسجد ہے، ایک دوسری مسجد ہے۔ امام نماز پڑھیں گے تو جامع مسجد میں پڑھیں گے کیونکہ وہاں پڑھنا اولا ہے، اس کو ترک نہیں کر سکتے، وہ اسے کہتے ہیں ترک اولا، کہ دو بالکل ایک طرح کی چیزیں لیکن ایک پڑھنا بہتر ہے، امام اس کو اختیار کریں گے کیونکہ اولا ہے اس کا اختیار کرنا، اس کو ترک کر دے ترک اولا ہوگا، یہ نہیں کر سکتا امام۔ اس چیز سے بھی امام بری ہیں، یعنی یہ تصور بھی امام تک نہیں آ سکتا۔ تصور کریں۔ اور اب جب ہم امام سے قریب ہونا چاہیں تو دو طرح سے قرب ہیں، ایک ہے قرب جسمانی، ایک ہے قرب روحانی۔ قرب جسمانی کی اہمیت اتنی نہیں ہے، میں نے عرض کیا تھا اسی اشرے میں کہ منافق بھی قریب تھا پیغمبر سے، ہر طرح کے الٹے سیدھے لوگ پہنچ گئے پیغمبر تک، تاریخ اس کی گواہی دے رہی ہے، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اصل ہے قرب معنوی کہ جس پر پہرا لگا ہوا ہے، کوئی آل محمد سے قریب نہیں ہو سکتا، اس اعتبار سے کہ جو قرب معنوی ہے، جو حقیقت میں قریب ہونا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ شرائط آمادہ ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں اہلیت پائی جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں صلاحیت پائی جائے، اور جب صلاحیت موجود ہو، جب اہلیت موجود ہو، جب قلب پاک ہو تو جہاں بھی رہے گا ان سے قریب رہے گا۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ پہلو میں موجود ہو،
پھر ضروری نہیں ہے کہ پہلو میں موجود ہو، نہیں، جہاں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو. اور یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی حصے میں ہو، اگر خلوص سے کہہ دیا یا علی، اگر کسی نے کہیں بھی پکار لیا خلوص سے، تو پکارنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، ان کے آنے میں دیر نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ قرب و بعد دوسروں کے لیے معنی بنتے ہیں. یہ وہ ہیں کہ پوری کائنات ان کے لیے قرب کی حیثیت رکھتی ہے. اصل ہے اپنے اندر ان صفات کو پیدا کر لینا جو آل محمد چاہتے ہیں. بس میرے عزیزو، اگر یہ چیز ہمیں مل جائے عشرہائے محرم سے، یہ چیز ہمیں مل جائے ان مجالس میں بیٹھنے سے فرش اعضاء پر، تو ہم قریب ہو گئے حسین ابن علی سے. یہ میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر رہا ہوں، میں بھی سب سے کمتر ہوں آپ سب سے، لیکن بہرحال اصل یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ ہم اس منزل تک پہنچ جائیں کہ جسے امام حسین نے کہا پروردگار ہمیں وہاں پہنچا دے کہ جو تو چاہتا ہے وہی ہم چاہیں، جسے تو نہیں چاہتا وہ ہم نہ چاہیں. جبکہ یہ وہ لوگ تھے کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ چاہتے ہی نہیں تھے سوائے اس کے جو خدا چاہتا تھا. اس کے بعد بھی بیان کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس منزل میں پہنچا دو کہ تمہاری زندگی حسین محور بن جائے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بالآخر یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہنچا لیں کہ جہاں ہم وہ چاہیں جو اہل بیت چاہتے ہیں. خوب، امام اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ. عزیزو، نماز، بس یہاں سے میں جلدی جلدی 2-3 باتیں کہوں گا اتنی گنجائش ہے. نماز پڑھنا اور نماز کو قائم کرنا، ان دونوں میں فرق ہے. قائم کس چیز سے ہے؟ قیام. قیام یعنی اٹھ جانا، کھڑے ہو جانا. قعود یعنی بیٹھ جانا. تصور کیجئے گا، میرے ساتھ رہیے کچھ دیر تک. قیام یعنی بلند ہونا، قعود کے مقابلے میں ہے. بالآخر ایک انسان جو نماز کے لیے کھڑا ہوا پروردگار کی بارگاہ میں، آیا کس لیے ہے؟ مثلا صبح کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے آیا جماعت سے. کیا ہے اس کے اندر؟ 2 سورہ الحمد اور 2 دوسرے سورے، 2 رکوع، 4 سجدے، 1 تشہد، 1 سلام. یہی تو ہے 2 رکعت نماز کے لیے. کیا ہو جائے گا اس سے؟ تصور کریں، شرعی ہے چیز ہے یہ. کبھی ہم نے اس کو اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، آپ تو مجھ سے سب بہتر ہیں، کہ کبھی اس حیثیت سے سوچا خدا نے نرم بستر کو چھڑوایا، وہ خدا جو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے، جو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے بچے کو، انسان کو، اس نے نر بستر سے اٹھایا، گرمی کا ماحول، لے گیا باہر، مسجد تک آ جاؤ، نہیں آ سکتے ہو، گھر پر کھڑے ہو، 2 رکعت نماز، سو جاؤ. کیا ہوا؟ سمجھ میں آیا آپ کے کیا ہوا؟ میرے تو سمجھ میں نہیں آیا. خیریت؟ اچھے خاصے سو رہے تھے، اٹھا دیا، ختم، سو جاؤ، پھر سو جاؤ. کیا ہے یہ؟ کوئی مذاق ہے؟ کوئی شوخی ہے؟ سوچنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ کیا پروردگار کیا چاہتا ہے تو؟ اسلام دین عقل ہے.
وہ دوسرے مذاہب ہیں جو کہتے ہیں کہ مانا جاتا ہے سوچا نہیں جاتا. ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں کہ مانا جائے اور سوچا نہ جائے. نہیں، ہمارے قرآن میں بار بار کہا گیا ہے. تم سوچتے کیوں نہیں؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ فکر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کہا جا رہا ہے چونکہ سوچنے سے وہ منع کریں جن کی آئیڈیالوجی کمزور ہو. بھی کہا جاتا ہے نا مجلس میں نہ جانا، کہا جاتا ہے نا ان کی بات نہ سننا، کہا جاتا ہے نا ادھر نہ دیکھنا. کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ آج تک ہم نے نہیں منع کیا فلاں جگہ نہیں جانا، فلاں جگہ نہیں جانا، فلاں جگہ نہیں جانا. کیوں منع وہ کرتا ہے جس کی اپنی آئیڈیالوجی کمزور ہوتی ہے، جس کے پاس اپنے پاس دلائل نہیں ہوتے منطقی. اگر کسی کو 2 2 4 کہنا ہے تو چاہے جہاں چلا جائے، فرق کیا پڑتا ہے؟ لیکن اگر 2 2 5 کہلوایا گیا کسی سے تو وہ چاہے گا کہ وہاں نہ جائے جہاں 4 کہا جا رہا ہے. ہر چیز سمجھنے کے لیے ہے، سمجھنا چاہیے، لیکن سوال سمجھنے کے لیے ہو. آپ کو معلوم ہے سوال کی بہت سی قسمیں ہیں. بات سے بات نکلتی میں روکنا چاہ رہا ہوں. سوال کی بہت سی قسمیں. ایک سوال ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، ایک سوال ہوتا ہے امتحان لینے کے لیے، ایک سوال ہوتا ہے صلاحیت کو دکھانے کے لیے، ایک سوال ہوتا ہے سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے، ایک سوال ہوتا ہے اعتراض کرنے کے لیے، ایک سوال ہوتا ہے شرارت کے لیے، اور بہت سے ہیں لیکن ممبر سے کیا کہوں ان کے لیے. ایک سوال نقل کیے دے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ امام کو اسیر کر کے بلایا بادشاہ نے. وہ سمجھ رہا تھا بڑا کام کر لیا، ہم نے انہیں ملنے کا موقع نہیں دیا 3 دن تک، اس سے ان کی عزت تو خاک میں ملی گئی. مثلا میں بہت عزیز ہو گیا. کیا پتا، تمہیں کیا پتا کہ وہ کون ہیں اور تم کون ہو. نظام الہی کو دیکھیں، سسٹم کو دیکھیں. یہ چانس وانس نہیں ہے، دنیا میں کوئی چیز چانس نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے. سب پروردگار کے ویل مینٹین اور سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے. امام داخل ہوئے دربار میں، جب ملاقات کا وقت دیا گیا، ادھر ایک مکھی ہے جو پریشان کر رہی ہے. کس کو؟ بادشاہ کو. اور بار بار آ کر کے ناک پہ بیٹھتی، وہ حکاتا ہے اور پھر آ جاتی ہے، اور پھر جسے خدا پیچھے لگا دے. جیسے ہی امام داخل ہوئے فوراً کہتا یا جعفر ابن محمد لما خلق اللہ الذباب. اے جعفر ابن محمد چھٹے امام تھے، یہ بتاؤ کہ پروردگار نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ سوال کر رہا ہے نا. یہ سوال سمجھنے کے لیے تھا. اگر سمجھنے کے لیے ہوتا تو جواب ایسا دیتے امام، مکھی کی پورے سسٹم کو بیان کرتے ہیں جیسا ائمہ نے بیان کیا دوسرے مقامات پر. لیکن اس نے سوال اعتراض میں کیا تھا. خلقت پروردگار پر اعتراض ہے، یہ کیوں پیدا کی گئی؟ یعنی ضرورت نہیں تھی اس کی. امام نے فوراً مسکرا کے کہا لِيُذِلَّ بِهِ الْجَبَابِرَ، تاکہ اس کے ذریعے سے جابروں کو ذلیل کر سکے. سوال بالآخر سمجھنے کے لیے ہونا چاہیے. کوئی بھی سوال ہو، کسی خطیب سے ہو رہا ہو، کسی امام جماعت سے ہو رہا ہو، کسی ٹیچر سے ہو رہا ہو، کسی پڑھے لکھے انسان سے ہو رہا ہو، سوال سمجھنے کے لیے ہونا چاہیے. ورنہ یہ ذہن میں رہے کہ جو ذہن میں سوال ڈال سکتا ہے وہ اس سے خطرناک جواب اس کے ذہن میں ڈال سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. سوچے دین کی چیزوں کو. پروردگار عالم نے اٹھا دیا اور اٹھا کے 2 رکعت پر سو جاؤ. ہوا کیا؟
تجھے کیا ضرورت تھی مالک؟ تو سب ماں سے زیادہ چاہنے والا، تو باپ سے زیادہ چاہنے والا، اچھا خاصا سو رہا تھا. کہا نہیں، تمہیں نہیں پتا اس میں کیا ہوا. خب کیا ہوا؟ اگر صرف اتنا ہی ہوتا کہ ہم کھڑے ہوئے اللہ اکبر اور اس کے بعد کب کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، خبر نہیں. یہ نماز پڑھی گئی ہے، قائم نہیں کی گئی. توجہ کیجئے گا، واجب ادا ہو جائے گا پڑھ لینے سے اگر صحیح طریقے سے پڑھ دیا گیا تو. اگر انسان نے صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح شرائط کے ساتھ پڑھ دیا، ادا ہو گیا واجب. لیکن قائم نہیں ہوئی نماز، ادا ہو گئی، واجب تمام ہو گیا، لیکن قیام نماز نہیں ہے. قیام نماز کے لیے شرائط ضروری ہیں، اور اب ذرا سی بحث یہاں پر ہوگی. شرائط ضروری ہے قیام نماز کے لیے. قیام کرنا ہے، ان چیزوں کو پابرجا کرنا ہے، ان مفاہیم کو زندہ کرنا ہے. کون سی چیزیں جو تم زبان سے ادا کر رہے ہو؟ توجہ کریں، پہلی منزل کیا کہا؟ اللہ اکبر. نماز شروع یہیں سے ہوگی نا. پہلا مرحلہ ہے اللہ اکبر. اس اللہ اکبر کا کہنا اور ہے. میں شاید بہت واضح نہ کر سکوں آپ کے سامنے. اس اللہ اکبر کا کہنا اور ہے. اس اللہ اکبر کو اپنے وجود میں قائم کرنا اور ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. صرف ایک یہ تصور، اللہ اکبر. کیا ہے یہ؟ تمہیں قائم کرنا ہے اس اللہ اکبر کو اپنے وجود میں. کیسے قائم کرنا ہے؟ اب اس پر بہت سی بحثیں ہیں، یہ تو ایک دو دن کی بات نہیں ہے، لیکن میں جتنا ممکن ہے اتنا آپ کے سامنے عرض کروں گا. کیسے قائم کریں اللہ اکبر کو کہ اس کی کبریائی تمہارے وجود میں اتر جائے. اس کی کبریائی تمہارے وجود میں اتر جائے. کیا کہا؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. کس سے بڑا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، ہر چیز سے بڑا ہے. غلط ہے. چونکہ دیکھیے اکبر، یہ بہرحال گرامر کا جتنے بھی اس طرح کے لفظ ہیں، اکبر، اصغر، اعلی، اشجع، افضل، اعلم، اس کے لیے ضروری ہے وہی صفت کہیں اور پائی جائے. کہیں اور پائی جائے ان میں سے یہ زیادہ بڑا ہے. دو آدمی ہیں بڑے، دو لمبے لوگ پائے جاتے ہیں کہ یہ زیادہ لمبا ہے. زیادہ لمبا کب کہیں گے؟ جب کوئی دوسرا لمبا انسان موجود ہو. اگر سارے ناٹے ناٹے موجود ہیں، آپ کا یہ زیادہ لمبا، زیادہ کہاں سے کہیں گے آپ؟ زیادہ اسی وقت آئے گا کہ جب دوسرا کوئی موجود ہو. یہ زیادہ شجاع ہے. کس کے درمیان کہا جائے گا؟ جب بہت شجاع موجود ہوں. اللہ اکبر، خدا سب سے زیادہ. کون؟ کوئی ہے بڑا جس کے مقابلے میں وہ زیادہ بڑا ہو؟ کہ نہیں، جتنا تمہارا ذہن بڑائی کا تصور کر سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑا ہے وہ. جتنا تم تصور کر سکتے ہو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. اب جب روز صبح کو تم کو سوتے سے اٹھایا گیا اور کہا گیا کھڑے ہو اور کہو اللہ اکبر، اور یہ کہہ کر کے دن کا آغاز کرو، یہ کہہ کر کے دن کا آغاز کرو کہ وہ اکبر ہے، اور وجود میں سما لو کہ وہ اکبر ہے. اب کائنات میں کوئی شے تمہاری نظروں میں آئے نہیں، پھر ان سے لو نہ لگاؤ، ان سے توقع نہ کرو، ان کے پیچھے نہ بھاگو، ان کی خوشامد نہ کرو. اگر اسے اکبر کہہ دیا تو پھر کہہ دیا اسے اکبر. تصور کر رہے ہیں آپ؟ قیام نماز پڑھ لینے میں کیا ہے؟ اور یہ کب ہوگا؟ جب تصور کر رہا ہو انسان. اس کی اور بھی چیزیں ہیں، اگر پہنچ پاؤں گا تو آج میں نقل عرض کروں گا آپ کے سامنے.
یعنی تکبیر کا تصور جو تصور ہے وہ انسان کے وجود میں آ جائے. اور اسی کے ساتھ اور بھی چیزیں. اقامت کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ آخر قد قامت الصلاۃ کہ جیسے ہی یہ کھڑا کہا جائے پورا مجمع کھڑا ہو جائے. لوگ پہلے ہی سے اٹھنے لگتے ہیں, بیٹھے بیٹھے تھک گئے تھے مثلا, لیکن حکم یہ ہے قد قامت الصلاۃ پر اٹھو تاکہ ایک نظم سامنے رہے. جب قد قامت الصلاۃ قامت کے پر کھڑے ہو تاکہ تصور کرے کہ ان کو اپنے اندر قائم کرنا ہے. اور بقول علماء کے علماء عرفان کے کہ قد قامت الصلاۃ یہ اذن ہے نماز میں داخل ہونے کے لیے, یہ اجازت ہے. جیسے آپ گھر پہ جاتے ہیں بیل بجاتے ہیں کسی کے لیے, یہ اجازت ہے. اور اگر تمہارے اندر اقامت کہتے وقت دل نرم ہو گیا یا آنکھوں میں اشک آ گئے, سمجھ لو کہ اجازت مل گئی پروردگار کی طرف سے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور اب بہت سی باتیں یہاں پر میں جلدی جلدی, کیونکہ وقت اتنی تیز گزرتا ہے کیا کہوں کیا نہ کہوں, لیکن بہرحال ایک لفظ میں نے کہا اللہ اکبر, پروردگار کی کبریائی کا اعلان. اور جب کہہ دیا کہ اکبر, تب پھر دوسرے کسی کو بڑا ماننا ہی نہیں ہے کائنات میں. پھر بڑا کسی کو تصور کرنا ہی نہیں ہے کائنات میں, کیونکہ وہی وہ اکبر ہے جس نے موسیٰ کو فرعون سے بچا لیا. وہی وہ اکبر ہے جس نے ابراہیم کو نمرود سے بچا لیا. وہی وہ اکبر ہے کہ جو کنویں کی تہ سے نکال کے یوسف کو تخت مصر تک لے گیا. وہی وہ اکبر ہے جس نے پیغمبر جیسے اشرف المخلوق کی حفاظت مکڑی جیسی اوہن الوجود سے کیا ہے. وہی وہ اکبر ہے, مکڑی کے جالے سے پیغمبر کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا تمہیں نہیں معلوم, کیا تم نے آج نہیں کہا کہ اللہ اکبر؟ جب وہ اکبر ہے تو ہے, پھر وہ اس میں بھی وہی طاقت رکھ سکتا ہے. یہ تصور کہاں سے آئے گا؟ یہ تصور اس وقت پیدا ہوگا ہمارے اندر جب نماز قائم ہو جائے. اور ابھی میں صرف تکبیر ہی گفتگو کر رہا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے. صحیح ہے یہ. اب سورہ الحمد, اس پر تو علماء کے سامنے آپ دے دیں تو سورہ الحمد میں کیا ہے, کون بیان کرے گا کیا ہے؟ سنا نہیں آپ نے؟ پوری رات شاگرد سنتا رہا اور استاد کہتا رہا, اور جب فضیلہ سحری کے لیے اٹھے تو شاگرد نے پوچھا کیا سورہ الحمد کی تفسیر مکمل ہو گئی؟ تو کہتے ہیں سورہ الحمد ابھی تو بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی, ابھی تو بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی. اسم اللہ رحمان رحیم 4 لفظ ہیں, ابھی تو بسم اللہ کی تفسیر. پھر وہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے کہ آخر میں نچوڑیے 2-3 جملے ملتے, باقی سب ایسا ہی تھا. حسن وہ بول رہا ہے کہ 1400 برس لگتے ہیں جس کے کلام تک پہنچنے میں, تحقیقیں ہوتی ہے جس کے کلام پر. اور وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی, کیا ہے اس کے اندر؟ کہ یہ تو وہی بتائیں گے کیا ہے. سورہ الحمد کیا کہہ رہے ہیں صبح اٹھ کر کے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. کبھی کبھی نماز پڑھتے وقت پیار سے پوچھئے صحیح کہہ رہا ہوں. جناب آیت اللہ بہلول مسجد جمکران سے واپس آ رہے تھے, کسی نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا 200 مرتبہ جھوٹ بول کے آ رہے ہیں, کیونکہ وہاں ایاک 2 رکعت نماز ہے امام زمان کی, اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر 2 رکعت میں 100 مرتبہ کہنا ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا 200 بار جھوٹ بول کے آ رہے ہیں. آیا واقعا ایسا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا اور ہے, اسے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنے اندر قائم کرنا اور ہے.
اور آپ تصور کریں صرف جو میں کہنا چاہتا ابھی وہاں تک بات پہنچ نہیں پائی ہے اور شاید پہنچ نہ پائے آج اس تقریر میں، لیکن تصور سے اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ سارے مفاہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ تکبیرۃ الاحرام سے لے کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ جہاں پر 2 رکعت نماز مکمل ہو رہی ہے، یہ نماز ادا کرنا اور ہے، اس کا ہر مفہوم کو اپنے اندر قائم کرنا اور ہے۔ کیسے قائم ہوگا؟ کاش میری بات پہنچ جائے۔ کیسے قائم ہوگا؟ قرآن مجید نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، ہم نے امام کی طرف وحی کی ہے نماز کو قائم کرنے کی۔ اگر امام سے متصل رہو گے، اگر امام سے متصل رہو گے تو یہ نماز قائم ہو جائے گی۔ متصل نہیں رہو گے تو اٹھتے رہو، بیٹھتے رہو، قیام نماز نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل اور آپ دیکھ لیجئے کتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، کتنا کچھ ہو رہا ہے، لیکن قیام نماز ہے نہیں۔ کبھی انہیں بڑا مانتے ہیں، کبھی انہیں بڑا مانتے ہیں، کبھی انہیں یہ دیا جاتا ہے ڈر کے مارے، کبھی انہیں وہ پیش کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کی کبریائی پر یقین نہیں ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، اس کی کبریائی پر یقین نہیں ہے۔ یہ کہہ تو رہے ہیں اللہ اکبر، لیکن چونکہ مائنس ہے امامت، مائنس ہے امام، لہذا ادا ہو رہا ہے، قائم نہیں ہو رہا۔ اور جب تک قائم نہ ہو باثر نہیں۔ اور اگر کوئی امامت کے ساتھ کہہ رہا ہو اللہ اکبر تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اس نے نہ انہیں بڑا مانا نہ انہیں بڑا مانا، نہ انہیں سپر پاور سمجھا نہ انہیں سپر پاور سمجھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آج ہی کہا تھا اللہ اکبر۔ آیا تھا کوئی سمجھانے کے لیے کہ آپ نے یہ سب کچھ تو صحیح ہے لیکن یہ ایک جگہ پر کچھ خیریت کہ آپ کو دونوں سپر پاور کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ خیریت کہ آپ کو کسی ایک سپر پاور کو تو ساتھ میں لے کے چلنا ہی پڑے گا۔ کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم نے دونوں سپر پاور کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ ہم نے دونوں سپر پاور کو اپنے ساتھ رکھا ہے، کسی کی مخالفت نہیں ہے۔ اور سوچنے والا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسے کہ پیغمبر نے 2 ہی سپر پاور چھوڑے تھے اپنے بعد، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت۔ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ احادیث پیغمبر کو سننا اور ہے، وجود میں قائم کرنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ جس نے اللہ اکبر کہہ دیا تو پھر کہہ دیا۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ جب بھی وہ سامنے آیا ہے جس نے واقعاً قیام کیا ہے اپنے وجود کے اندر، تو مقابلے میں دشمن جو بھی تھا اسے منہ کی کھانا پڑی۔ اور اس نے بڑے شان سے کہا میں سیاسی گفتگو آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا، لیکن قیام پر گفتگو کرو، قیام نماز کے اوپر، کہ نماز سب ادا کر رہے ہیں لیکن وہ بھی تھا نماز پڑھنے والا، کہ نماز کے عالم میں ہے۔ اور آ کر کے ایئر ہوسٹس نے کہا کہ چل کے دیکھو تمہارے باپ کی حالت خراب ہو گئی۔ خیریت؟ کہا وہ کھڑے ہوئے رو رہے ہیں۔ آ کر کے دیکھا کہ جاؤ ٹھیک ہے، بندہ نماز شب میں ہے، اپنے مالک کی بارگاہ میں ہے، یہ ہے قیام کرنے والا، یہ اپنے وجود میں ان مفاہیم کا قیام کر رہا ہے، اپنے فکر میں ان مفاہیم کو لیے ہوئے ہے جس کو زبان سے کہہ رہا ہے۔
جس کو زبان سے کہہ رہا ہے اس کو فکر کے اندر لیے ہوئے. اور اس کے بعد کہتا امریکہ ہیچ غلطی نہ میتواند بکند, کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا. کہہ دیا کس بنیاد پر کہا ہے؟ اللہ اکبر کی بنیاد پر. چونکہ جب آئے ہیں اور آنے کے بعد میں بات کو ختم کر رہا اس مقام پر, جب آئے ہیں اور آنے کے بعد یہی کہا تھا کہ یہ نہتھے لوگ سارے کے سارے اپنی چھت پہ چلے جائیں. توجہ کیجئے, یہ نہتھے لوگ سارے کے سارے اپنی چھتوں پر جائیں اور جا کر کے تکبیر لگائیں, اللہ اکبر کو, اللہ اکبر کی آواز بلند کریں, تاکہ اس نعرے کے ذریعے سے, اس اللہ اکبر کے ذریعے سے وجود میں کچھ تو تصور پیدا ہو کہ ایک ہی ہے جو سب سے بڑا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل ایک ہی ہے جو سب سے بڑا ہے. اور اس پر اور باتیں ہیں لیکن میں نہیں کہہ پا رہا ہوں کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں. اسی لیے جب کوئی بھی شے زبان سے ادا ہو تو اس کو وجود میں قائم ہونا چاہیے. اگر زبان سے کہہ دیا یا علی تو وجود میں قائم ہونا چاہیے یا علی. یعنی جب ان کا نام آ گیا تو اب کوئی ان سے بڑا نہیں ہے کائنات میں. یوں ہی نہیں دنیا نعروں سے تھرا رہی ہے. چونکہ یہ چونکہ یہ ایک یا علی, بس میں آخری بات کہہ رہا ہوں آج کی, ایک یا علی لفظ نہیں ہے, تاریخ ہے. ایک تاریخ ہے لفظ یا علی. جب زبان پر یا علی آتا ہے تو بدر سے لے کر کے نہروان تک کا نقشہ پھر جاتا ہے. میں مشرکین کو قتل کرنے والا, میں کافرین کو قتل کرنے والا, میں بیعت توڑنے والوں کو قتل کرنے والا, میں منافقین کو مارنے والا مولا کائنات کہہ رہے ہیں. اب جیسے کہا یا علی, کبھی کافر لرزہ بر اندام ہوا, کبھی مشرک گھبرایا, کبھی منافق کو مصیبت آئی. کیوں؟ کیونکہ ایک یا علی ہے جو ہر ایک کے سامنے چہرے کھول کے سامنے لا رہا ہے. لیکن اسی وقت دشمن کے لیے یہ نعرہ مشکل بنے گا جب صرف لفظی نہ ہو بلکہ اعلیٰ تصور ذہن میں اتر چکا ہو. بس عزیزو, بات کو روک رہا ہوں. وہ مراکز کہ جہاں سے ان مفاہیم کو پہنچایا جاتا ہے, ان کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. آج شب جمعہ ہے اور ہر اعتبار سے کار خیر کی آج رات. بہت سے مومنین نے دعا کی التماس کی ہے, کچھ مشکلات میں ہیں, کچھ پریشان ہیں, حاجت مند ہیں, حاجتیں رکھتے ہیں. سب کی حاجتوں کے روا ہونے کے لیے, سب کی مشکلات کے دور ہونے کے لیے اور سب کی پریشانیوں کے ختم ہونے کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. محمد آل محمد. عرض کر رہا تھا کہ نماز کا پڑھ لینا اور ہے اور نماز کا قائم کرنا اور ہے. چونکہ قرآن مجید نے کہہ دیا کہ اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ, اقام
صلاۃ اور نماز کے قائم کرنے کی وحی امام کی طرف ہوئی ہے، لہذا بغیر امام کے قیام نماز ناممکن ہے۔ اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ ضروری ہے امام نماز کے قیام کے لیے، کیسے؟ انشاءاللہ کل۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پروردگار عالم یوں ہی نہیں کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، یعنی قیام نماز اگر ہوگا تو امامت ضروری ہے، اور جب قیام ہوگا تو تاثیر سامنے آئے گی۔ اگر قیام نہیں تو انسان پڑھتے رہیں، شیخ پڑھے محراب حرم میں، پہرو دوگانا پڑھتے رہیں، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا، ان سے ہو تو سلام کریں۔ ایک سجدہ تاثیر بدل دیتا ہے اگر قیام کے ساتھ ہو۔ وہ کیسے؟ وہ امام اس کے لیے ضروری ہے۔ جب تک امام سے رابطہ نہیں ہوتا، بس اس جملے پر رک رہا ہوں، باقی کل انشاءاللہ احادیث سے، جب تک امام سے رابطہ نہیں ہوتا اس وقت تک نماز پڑھی تو جا سکتی ہے، قائم نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی لیے جہاں قائم ہے نماز وہاں کا انداز کچھ اور ہے، اور جہاں نماز قائم نہیں ہے وہاں پڑھی جا رہی ہے، وہاں کا انداز کچھ اور ہے۔ ورنہ کیا فرق تھا؟ ادھر بھی نماز پڑھنے والے تھے، ادھر بھی نماز پڑھنے والے تھے، لیکن وہ کہہ رہا تھا میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں چند ہیں لیکن قائم کر چکے ہیں نماز کو، یہاں عبادتوں کا قیام ہے۔ مولا کائنات صفین میں نہروان میں گزر رہے ہیں، رات میں ایک خیمے سے بہترین تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ مولا کے ایک ساتھی نے کھڑے ہو کے سننا چاہ لیا، نے کہا جلدی چلو۔ دوسرے دن جب قتل کیا کہ یہ وہی ہے جو قاری تھا۔ یعنی پڑھ لینا اور ہے، قیام کر دینا اور ہے۔ یہ تصور بغیر امام کے ناممکن ہے۔ یعنی اگر کہیے تو عرض کروں کہ نماز قائم کر ہی نہیں سکتا کوئی سوائے آپ کے۔ پڑھنے والے تو بہت ہیں، قائم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ وہ چند تھے قائم کرنے والے جنہوں نے قائم کر کے دکھایا، اور اس دن کی اذان حسین ابن علی نے علی اکبر سے کہلوائی۔ تاکہ ابھی بھی ان کے ذہن میں آ جائے قیام نماز، پیغمبر یاد آ جائیں انہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کے دوسری طرف جو تھے سارے کے سارے بے نمازی تھے، جی نہیں۔ کتنے وہاں پر ایسے ہیں جو نماز پڑھنے والے، کتنے ایسے ہیں قرآن پڑھنے والے۔ فرق کیا تھا؟ یہاں قیام تھا ان چیزوں کا۔ ہاں عزیزو، آج محرم کی 7ویں گزر گئی۔ بعض کے مطابق آج سے بندش آب ہے۔ خیام حسینی میں پانی ختم ہے۔ اگر اب تک تصور نہیں آتا تب بھول جاتے تھے تو اب نہ بھولیے گا۔ جیسے ہی پانی سامنے آئے، گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، کہیں ہوں، پیاس کی شدت ہو، پانی سامنے آئے تو ایک مرتبہ کربلا کا رخ ضرور کیجیے۔ حسین ابن علی کے بچے پیاسے، امام حسن کا وقت آخر ہے، ایک ایک کو آپ نے امام حسین کے حوالے کیا،
اور آواز دی کہ میرے بعد یہ تمہارے امام ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی باتوں پر عمل کرنا، یہ واجب الاطاعہ ہیں۔ اور اس کے بعد اب امام کا وقت آخر ہے، حجرہ خالی کر دیا جائے۔ اسی عالم میں امام نے جناب فروا کو بلایا، کہا فروا میرے قاسم کو لاؤ۔ جناب قاسم کی عمر کتنی ہے؟ 3 برس سے کم۔ چھوٹے سے بچے کو ماں لے کر کے آئی، امام حسن نے اپنے لال کو سینے سے لگایا، بہت روئے۔ کیسے نہ روئیں، کیسے نہ روئیں، امام سب دیکھ رہے ہیں جو ہونے والا ہے۔ سرہانے سے ایک تعویذ نکالا، اپنے بچے کے بازو پر باندھ دیا۔ ماں یہ منظر کھڑی دیکھ رہی ہے۔ یہ تعویذ حفاظت کے طور پر نہیں باندھا گیا، بلکہ غالباً وصیت کے طور پہ باندھا گیا، اور کہا میرے لال جب کوئی سخت وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، لیکن جس کے حسین جیسا چچا ہو، جس یتیم بچے کا عباس جیسا چچا موجود، اس کی زندگی میں سخت وقت کیسے پڑتا؟ اس تعویذ کے کھلنے کی نوبت نہ آئی، یہاں تک کہ یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے محضر شہادت پڑھنا شروع کیا۔ جب ساتھیوں کو دنیا کے سامنے پہچنوا لیا حسین نے، تو اب محضر شہادت پڑھنا شروع کیا۔ حبیب تمہارا نام بھی ہے، مسلم تمہارا نام بھی ہے۔ مسلم ابن اوسجا کے لیے کہا، ایک ایک ساتھی کا نام لیا، اشارہ کیا، مقامات اپنے دیکھ لو بہشت میں۔ محضر شہادت پڑھتے پڑھتے حسین کچھ لمحے کے لیے رکے۔ ایک گوشے سے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا، مقتل نے لکھا ہے لم یبلغ الحلم، یہ بچہ ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا تھا۔ چچا کے پاس آیا، ہاتھوں کو جوڑا، چچا میرا نام؟ امام حسین محضر شہادت پڑھ رہے ہیں، شہید ہونے والوں کا نام پڑھ رہے ہیں، کل قربان ہونے والوں کا نام پڑھ رہے ہیں۔ بچہ جلدی سے آیا، چچا میرا نام؟ امام حسین نے اپنے لال کو غور سے دیکھا، سینے سے لگایا، آہستہ سے کہا یا بنیا کیف الموت عندک، اے میرے بچے یہ بتا کہ تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ بچے نے فوراً جواب دیا، چچا موت احلی من العسل۔ مقتل کے فقرے ہیں جو عرض کر رہا ہوں، چچا شہد سے زیادہ شیریں۔ امام حسین نے دعائیں دی، کہا قاسم تمہارا نام بھی ہے، تمہارے بھائی علی اصغر کا نام۔ اپنے چھوٹے بھائی، چچا زاد بھائی کا نام سنا، علی اصغر گھبرا گئے، چچا میرا بھیا تو بہت چھوٹا ہے، کیا دشمن خیموں میں آ جائیں گے؟ نہیں قاسم، نہیں میں لے کے جاؤں گا۔ محضر شہادت تمام ہو چکا۔ آج شب عاشور میں ایک ایک بیوی اپنے ورثاء کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو غور سے دیکھ رہی ہے۔
سب جانتے ہیں کل یہ صورت دیکھنے کو نہ ملے گی. جناب فرمان نے اپنے لال کو بلایا, سامنے بٹھایا, 13 برس کی عمر ہے, بیوہ ہے حسن کی. قاسم میرے لال, کل روز قربانی ہے. کہاں اماں؟ کا پھر ارادہ کیا ہے بچے؟ کہ اماں گھبرائیے نہیں, ہم بابا کی طرف سے قربان ہوں گے. ماں کو اپنی تربیت پر فخر ہوا, 13 برس کا بچہ ہے. صبح عاشور ہوئی, قاسم جانے کے لیے بے چین ہیں, لیکن ابھی انصار ہیں, ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے جناب قاسم کئی مرتبہ آئے امام حسین کے پاس. اللہ اکبر, موت کا اتنا اشتیاق, اتنا زیادہ موت کی تمنا. سننا بہت آسان ہے میرے عزیزو, معرکے میں اپنے آپ کو کھڑا کریں. دیکھ رہے قاسم سامنے سے تیر چل رہے ہیں, سامنے تلواریں چل رہی, جو جا رہا ہے اس کا جنازہ آ رہا ہے. لیکن اس کے بعد بھی یہ بچہ بار بار آتا ہے تڑپ کر کے, چچا اجازت دے دے. امام حسین کہتے ہیں نہیں, قاسم تم میرے بھائی کی یادگار ہو. نہیں, کئی مرتبہ آئے, جب اجازت نہیں ملی خیمے میں جا کے گھٹنوں میں سر ڈال کے بیٹھ گئے. بیٹھ کے رونا شروع کیا, کون سی خطا ہو گئی. ماں آئی, قاسم اے میرے لال کیا ارادہ ہے؟ اماں کیا کریں, صبح سے کئی مرتبہ گئے لیکن چچا اجازت نہیں دے رہے. یہ ادب امامت ہے کہ اگر امام نے ایک مرتبہ کہہ دیا نہیں تو نہیں. کیا کریں, چچا اجازت نہیں دے رہے. سوچتی رہی ماں, کچھ یاد آیا. میرے لال اپنے بازو کا یہ تعویذ اتار. ماں نے, بچے نے ماں کو دیکھا, خیریت اماں کیوں؟ کہ تم بہت چھوٹے تھے قاسم, تمہارے باپ نے یہ تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب کوئی سخت وقت پڑے تو اسے پڑھ لینا. میرے لال اس سے زیادہ سخت وقت اب کیا ہے؟ جب فاطمہ کا لال دشمنوں میں گھر گیا, اس سے بڑا سخت وقت کون آئے گا. قاسم نے جلدی سے تعویذ کو اتارا, تعویذ کو چاک کیا, پڑھنا شروع کیا. لکھا تھا ولدی قاسم اذا کان عمک الحسین فی کربلا واحاطت بہ الاعداء فلا تترک البراز والجہاد لاعداء اللہ. اے میرے لال قاسم, جب تیرا چچا کربلا کے میدان میں ہو اور دشمن چاروں طرف سے گھیر لے تو میرے بچے جہاد کو ترک نہ کرنا. جیسے اس تحریر کو پڑھا خوشی سے کھڑے ہوئے کہ اماں عباس خدا حافظ. جلدی جلدی خیمے کے باہر آئے, مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں. امام حسین نے دیکھا, بات کو سمجھ لیا, اسی کے انتظار میں تھے حسین ابن علی. ارے قاسم, رضائے جنگ زبانی نہ مانگیے, بھائی کو اپنے بھائی کی تحریر چاہیے. جلدی جلدی آئے, چچا کے پاس کھڑے ہوئے, لبوں پر مسکراہٹ. خیریت میرے بچے, کیا ہوا؟ چچا اب تو اجازت دے دیجئے. کیوں, کیا ہوا؟ کہ بابا کا سفارش نامہ لایا ہوں. یہ کہہ کر کے تحریر کو دیا. ارے خدا نہ کرے مصیبت میں, تنہائی میں کسی بھائی کو بھائی یاد آئے.
نظروں میں گھوم گیا حسین کے مقتل کے جملے ہیں. امام حسین نے اپنے لال کو باہوں میں لیا, اتنا روئے قد غشی علیہما, دونوں غش کھا کے گرے. ایک بار حسین کو روز عاشور غش آیا ہے, وہ اسی موقع پر یتیم بھتیجے کو لے کے زمین پر گرے. اب مجھے نہیں معلوم زینب نے کیا کیا کہ ہوش اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا, اپنے ہاتھ سے قبا پہنائی, اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر سوار کیا. قاسم خدا حافظ اپنے بھائی کی نشانی کو حسین نے مقتل میں بھیج دیا. دور کھڑے اپنے بھتیجے کا جہاد دیکھ رہے ہیں. قاسم محو بقا ہے, مجلس تمام ہو گئی. قاسم محو بقا ہے, 13 برس کا بچہ. راوی کہتا ہے ایسا لگا جیسے حسین کے خیمے سے ایک چاند کا ٹکڑا نکلا. اتنا خوبصورت تھا یہ بچہ. دشمن جسے چاند کہہ رہا ہو, ارے ماں کے لیے کیا ہوگا. حملہ کرتے کرتے آگے بڑھ رہے ہیں, وقت تمام ہو گیا. ایک شقی نے گھوڑے کو کاوے پر لیا, قاسم کے پیچھے آیا اور ملون سامنے سے تلوار اٹھائی. اب جو تلوار ماری سر تو پارا ہو گیا. گھوڑے سے تیورا کے گرے, آواز دی چچا خدا حافظ. راوی کے جملے ہیں, شکاری باز کی طریقے سے حسین جھپٹے. قاتل قاسم کو دور سے دیکھا, امام حسین صفوں کو چیرتے ہوئے اس تک پہنچے, تلوار کا وار کیا. اس نے ہاتھ بڑھا دیے, ہاتھ قلم ہوئے, چیخ ماری اس نے. اسی عالم میں غضب ہو گیا, فوجیں ادھر ادھر. حسن کا یتیم زمین پر گھوڑے کی ٹانگ پڑتی ہے. چچا چچا. امام حسین اپنے لال کو پکارتے رہے. جب گرد ہٹی تو کیا دیکھا, سرانے بیٹھے ہوئے. اے میرے لال, تیرے چچا کے لیے بڑا سخت ہے, تو پکارتا رہا, میں جواب نہ دے سکا. لاشے کو اٹھایا, لے کر کے چلے. ماں نے آتے ہوئے دیکھا, اے میرے لال